مرحلے میں کامیاب بھی ہو سکیں۔ انشاءاللہ تعالی اس پورے عمل کے بعد پوری قوم دیکھے گی کہ مسلم لیگ نون ایک ایسی ٹیم کے ساتھ انتخابی عمل میں اترے گی جو اسے ایک تاریخی کامیابی انشاءاللہ دلوائیں گے۔ دانیال عزیز صاحب نے جو بیانات دیے آپ پہ کڑی تنقید انہوں نے کی، انہوں نے کہا 16 ماہ کے اندر جو مشکلات پیش ہیں پی ڈی ایم حکومت میں آپ کا کردار کلیدی حوالے سے، تو ایسی کیا آپ کی طرف کوئی ان کی ناراضگی تھی جس کی وجہ سے اتنی زیادہ گولہ باری کی آپ نے؟ میں نہیں جانتا، مجھے افسوس ہوا ہے، میں نے کل بھی کہا ہے کہ میں ان کا احترام کرتا ہوں، اور اس طرح کا بیان انہوں نے کیوں دیا ہے اس کا تو وہی جواب دے سکتے ہیں، لیکن جو الزامات انہوں نے مجھ پہ لگائے ہیں یہ تو اگر آپ ایک ہائی اسکول کے طالب علم سے بھی پوچھیں کہ جن موضوعات اور جن چیزوں کی ذمہ داری انہوں نے مجھے دی ہے کیا وزیر منصوبہ بندی سے ان کا تعلق ہے، تو ایک ہائی اسکول کا بچہ بھی بتا دے گا کہ دور دور تک میرا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ کوئی ان کی اپنی ذاتی بات ہے، یا پھر یہ ہے کہ نام میرا لے کے کسی اور کو سنانا چاہتے ہیں، یا یہ ہے کہ وہ بلاول بھٹو کی زبان کیوں بول رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی، لیکن دکھ ہوا ہے۔ وہ ایک پرانے سیاستدان ہیں اور ان سے توقع نہیں تھی کہ وہ اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ بیان بازی کریں گے جس سے کہ پارٹی کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہو۔ احسن صاحب اور رانا صاحب دونوں سے میرا آپ کا کویشچن ہے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے کافی دنوں سے گولہ باری ہو رہی ہے مسلم لیگ پر، بہت سارے اعتراضات وہ کر رہے ہیں، لیکن ایک جو بات بار بار وہ ریپیٹ کر رہے ہیں وہ یہ کہ مسلم لیگ نون 18ویں ترمیم کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ کل بھی انہوں نے یہ بات کی ہے، تو یہ کیا ان کا صرف سیاسی بیان ہے یا اس میں کوئی حقیقت ہے یا کوئی ایسی پلاننگ ہے؟ اس میں ایڈ کر لیں کہ بلاول صاحب کا ابھی سامنے آیا ہے کہ میاں صاحب کس بیانیے پہ جو ہے وہ پنجاب الیکشن لڑیں گے، ووٹ کو عزت ہوگا، خیریت تو ختم ہو گیا، پنجاب کے عوام ان کا ٹماٹر اور ڈنڈل سے استقبال کریں گے۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں پی ایم ایل این کا مخالف ووٹ جو ہے اس کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو سیاسی طور پہ وہ ہمارے خلاف بات کر کے ہی ہمارا مخالف ووٹر جو ہے اس کو اٹریکٹ کر سکتی ہے، لیکن ہم یہ خیال کرتے ہیں اور ہماری یہ سوچ ہے کہ وہ اوئے توئے کا کلچر، وہ مخالفوں کو جو ہے وہ گالیاں دینا اور اپنے لوگوں سے کہنا کہ وہ مخالف سیاستدانوں کو دیکھ کے ان کو گالیاں دیں، اس کلچر نے پچھلے 5 سال پونے 4 سال جب پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے تو پاکستان کی سیاست کو اور جمہوریت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم توقع کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ الیکشن کے حوالہ سے بات کرتے ہوئے ان جمہوری روایات کو اور ان اقدار کو جو ہے وہ پیش نظر رکھے گی۔ باقی انہیں بالکل الیکشن پنجاب میں لڑنے کے لیے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے اور انہوں نے پی ایم ایل این کے خلاف بات کرنی ہے، پی ایم ایل این کے اوپر تنقید کر کے انہوں نے ووٹ حاصل کرنا ہے، تو اس کی انہیں آزادی ہے، وہ بھرپور طریقے سے وہ کریں اور اپنا زور لگائیں پورا، انہیں حق حاصل ہے کہ وہ پنجاب میں کوشش کریں۔ میں اس میں ذرا ایڈ کر دوں کہ دیکھیے اگلے الیکشن میں مسلم لیگ نون کا بیانیہ مسلم لیگ نون کی ترقی کا ایجنڈا اور کارکردگی ہوگی۔ 2018 میں 2 جماعتیں آزمودہ تھیں اور ایک نسبتاً نئی جماعت تھی، لیکن 2024 میں جب ہم انتخابی عمل میں اتریں گے تو پی ٹی آئی 10 سال خیبر پختونخوا میں لگا چکی ہے، پیپلز پارٹی 15 سال سندھ میں لگا چکی ہے، اور مسلم لیگ نون 2008 سے 18 10 سال پنجاب میں لگا چکی ہے، جبکہ اس کے بعد
عثمان بزدار کے 5 سالوں سے ہماری کارکردگی پہ گرہن لگانے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود ان تینوں جماعتوں کو موقع ملا ہے کہ 3 صوبوں کے اندر حکمرانی کریں۔ مسلم لیگ نون فخر کے ساتھ کہہ سکتی ہے کہ اس نے جو پنجاب کے اندر ترقی کی ہے، اس نے جو لاہور کی شکل نکالی ہے، ویسی شکل وہ پورے پاکستان کے آبادیوں کی نکال سکتی ہے۔ کیا پیپلز پارٹی کہہ سکتی ہے کہ جو شکل اس نے کراچی کی نکالی ہے ویسی وہ پورے پاکستان کی نکالے گی؟ کیا پی ٹی آئی یہ کہہ سکتی ہے کہ جو شکل انہوں نے پشاور شہر کی بنائی ہے ویسی وہ پاکستان کی بنائیں گے؟ بی آر ٹی کا آپ کے سامنے قصہ ہے کہ کیا انہوں نے کیا ہے۔ اور جو 18ویں ترمیم ہے اس کے بارے میں 2 ٹوک ہم الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ نہ کوئی ایسی تجویز زیر غور ہے، نہ کوئی ایسی تجویز پہ ہم یقین رکھتے ہیں، بلکہ 18ویں ترمیم ادھوری ہے۔ مسلم لیگ نون 18ویں ترمیم کو مکمل کرے گی، اور وہ یوں ادھوری ہے کہ 18ویں ترمیم کا مقصد اقتدار کو مرکز سے ڈیوالو کر کے عوام تک لے جانا تھا۔ اس کے پہلے مرحلے میں مرکز سے صوبوں تک ڈیولوشن ہوئی، لیکن صوبوں سے نیچے وہ ڈیولوشن ابھی ادھوری ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے منشور میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے ایک مضبوط بلدیاتی نظام کے ذریعے اس ڈیولوشن کو، جس کی صوبوں کے اندر بریکیں لگ گئی تھیں، اسے نیچے کی سطح تک لے کے جائیں گے، تاکہ پاکستان میں مضبوط بلدیاتی اداروں کے ذریعے 2 سے 2.5 لاکھ مزید الیکٹڈ آفیسز نکلیں، جس میں نوجوان شامل ہوں، داخل ہوں، ان کو جمہوریت کی تربیت ہو، وہاں سے ملک کو نئی قیادت اور نئی نرسری پیدا ہو مستقبل کے لیے۔ تو ہمارا جو پروگرام ہے وہ پاکستان میں 18ویں ترمیم کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانا ہے تھرو اسٹرانگ لوکل گورنمنٹس۔ اور پی ایم ایل این جو ہے، پی ایم ایل این واضح طور پہ یہ اعلان کرتی ہے کہ 18ویں ترمیم جو ہے اس میں جو کچھ ڈیوالو ہو گیا ہے اسے فردر صوبوں سے ضلع کی سطح پر اور عوامی سطح پہ، لوکل باڈیز کی سطح پہ ڈیوالو تو کیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی چیز جو ہے وہ رول بیک کرنے والی یا جس طرح کا خوف پیپلز پارٹی پیدا کر کے، ماحول پیدا کر کے وہ الیکشن سلوگن بنانا چاہتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ احسن صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو آپ پر الزام لگایا دانیال عزیز صاحب نے، آپ بالکل اس کے ذمہ دار۔ اس کو چھوڑیں، آپ اس کو پارٹی نے شو کا نوٹس دیا ہے، اس کا جب پاکستان آج جس تباہ کن مہنگائی کا سامنا کر رہا ہے، اس کی تمام تر ذمہ داری عمران نیازی کے ان 4 سالوں پر ہے، اور اس آئی ایم ایف معاہدے کے اوپر ہے جو عمران نیازی جس پر دستخط کر کے گیا۔ جب یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو رہا تھا، آپ قومی اسمبلی کی تقاریر اٹھا کر دیکھیں، ہم نے اپوزیشن میں بیٹھتے ہوئے اس وقت کہا تھا کہ یہ معاہدہ جس کو سرنڈر کر دیا انہوں نے، اگر اس پر جب عمل کرنا پڑے گا تو پاکستان میں بدترین مہنگائی کی لہر آئے گی۔ یہ وہ چیز ہے جو ریکارڈ کے اوپر ہے۔ تو آج پاکستان جس مہنگائی کا سامنا کر رہا ہے، اس کی ذمہ داری اس نااہلی کے اوپر ہے کہ جس نے پاکستان کی معیشت کو 4 سال تباہ کیا، جس نے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کو ختم کر دیا، جس نے سی پیک کے منصوبے کو تباہ کر دیا، اور جس نے آئی ایم ایف سے ایسی شرائط پہ معاہدہ کیا کہ جن کا براہ راست اثر ایک عام آدمی کے اوپر پڑا۔ اور اسی لیے ضروری ہے کہ اگر ہم اس مہنگائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ملک کی معاشی بحالی کے لیے ایک مضبوط، مستحکم اور آزمودہ حکومت کی ضرورت ہے، جیسے ہم نے 2013 سے 18 کے درمیان مہنگائی کو ختم کر دیا تھا۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے
जितने भी उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के और पंजाब में काफ़ी हद तक ज़्यादातर 16 कैंडिडेट्स में उम्मीदवार हैं टिकट के, लेकिन उसके एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है इलेक्टेबल्स को भी शामिल करी और दीगर जो लोग हैं शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, जहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स भी जो है उम्मीदवार हैं। तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो लोग जो नाराज़ हो रहे हैं उनकी शमूलियत से, उनको किस तरीके से हैंडल किया जाएगा? देखिए, इलेक्टेबिलिटी जो है वो हर इलेक्शन के लिए एक बुनियादी जो है वो शर्त होती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने कैंडिडेट्स का चुनाव करते वक्त इस बात को लाजमन पेश नज़र रखेगी कि उन लोगों में ये कैपेसिटी हो कि वो लोग जो है वो कामयाब हो सकें। जहाँ तक आपने बात की है कि जी आपके लोग नाराज़, ऐसा कोई मामला नहीं है। जहाँ जहाँ पे भी हम किसी इलेक्टेबल को जो है वो शामिल कर रहे हैं, बाकायदा वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न लेवल और हल्का लेवल के ऊपर अपने लोगों से मशावरत करके, अपने लोगों को साथ बिठा के, उनके साथ जो है वो पूरी तरह से कंसेंसस पैदा करके लोगों को शामिल कर रहे हैं। हम किसी ऐसे इलेक्टेबल को शामिल नहीं कर रहे जिसके मतलब पार्टी में कोई रिजल्ट। और मैं इसमें इसकी एक मैं वजाहत, एक मिनट मैं एक वाज़े और कर दूं। देखिए, मुस्लिम लीग नून के पास जिस हलके में अपना मुखलिस नज़रियाती कारकुन मौजूद है जो इलेक्शन जीतने की सलाहियत रखता है, हमारी पहली तरजीह वो कारकुन है। जिस हलके में हमारे पास हम देखते हैं कि खला है, सिर्फ वहाँ पर इलेक्टेबल्स को मुकामी तंजीम की मुशावरत के साथ कबूल किया जाता है। मैं और वाज़ेह कर दूं कि पार्टी लीडरशिप ने और पार्लिमानी बोर्ड ने आज बैठ के यानी आज पहले इजलास से पहले जो चंद असूल तय किए हैं, जिस जगह पे हमारा मुखलस और डेडिकेटेड कुर्बानी देने वाला, पार्टी के साथ खड़ा रहने वाला वर्कर मौजूद है और वो इलेक्शन लड़ने और जीतने की सलाहियत रखता है, वहाँ पे पार्टी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। देयर इज़ नो ऑप्शन। अच्छा सर, ये साहब बताइएगा कि आज दानियाल अजीज को नोटिस जारी कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के कई और रहनुमा भी ऐसे हैं जो ऐसे बयान जारी करते हैं, शायद सफान अब्बासी, जो पार्टी पॉलिसी से मुताबिक नहीं देखते। तो क्या अब ये शोकत नोटिस का सिलसिला समझा जाए कि जारी रहेगा? नहीं, ये कोई सिलसिले वाली बात नहीं है। मामला ये है कि अगर कोई एक चीज़ सामने आती है और पार्टी समझती है कि इसके ऊपर मुतल्लिका रुकन से जिन्होंने ये बात की है उनसे वजाहत तलब करना ज़रूरी है, तो वो वजाहत जो है वो तलब की जाती है। बाकी जो बातें उन्होंने की हैं वो बिल्कुल बेमानी है। एहसन इकबाल साहब ने उनका जवाब दे दिया है। तो ऐसा अगर कोई और रुकन किसी तरफ कोई बयान देता है या बात करता है तो उसका पार्टी जवाब भी दे सकती है और वजाहत भी ले सकती है। राणा साहब, ये कहा जा रहा है कि कुछ हल्के ये बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ इलाज थोड़ा सा उनका बाकी रह गया और वो हो सकता है कि लंदन वापस चले जाएं। तो इन ये कौन से हल्के हैं? कुछ हल्के कह रहे हैं। ये आप ही कह रहे हैं। सर, ये तय कि 16 माह जो है वो नून लीग पीडीएम का हिस्सा रही है, जी हुकूमत की है, तो अब एक दूसरी जो सियासी जमातें हैं वो एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट दे रही हैं, तो क्या उस वक्त मुफादात के लिए इकट्ठे हुए थे सारे के जो जी उस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट जो है उसके लिए तमाम पार्टीज इकट्ठी हुई थी। पीडीएम कभी भी इलेक्शन इत्तेहाद नहीं था और उस वक्त तमाम पार्टी जो हैं इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए इकट्ठी हुई और वो बचाया। वो एक कौमी चैलेंज था जिसके लिए सब इकट्ठे हुए थे। एक कौमी चैलेंज था, एक कौमी एमरजेंसी थी। इमरान खान पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के धाने पे ले गया था और उस वक्त तमाम जमातों ने अपनी सियासत को बालाए ताक रख के मुल्क के मफाद में और मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए फ़ैसला किया कि हम पाकिस्तान को इस तबाही से बचाने के लिए इकट्ठे होंगे। राणा साहब, ये बताइएगा, ये सवाल बताइएगा कि 3 दफ़ा नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहे हैं, ठीक है, पार्टी भी कई दहाइयों से इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन आपके मुखालफिन भी आप पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कैसी पार्टी कि जिसके पास अभी तक मंशूर बनाने का भी बन नहीं सका, इस पे क्या कहेंगे?
तो भाई हर इलेक्शन से पहले ये एक्सरसाइज होती है, हर इलेक्शन से पहले ये एक्सरसाइज होती है। 7 घंटे इजलास की कोई कंक्लूजन